لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ پہلے 10 ہجری میں 10 ہجری 8 ذی الحجہ 18 ذی الحجہ 10 ہجری میں سبق امامت کا پڑھایا۔ 1 لاکھ کے مجمع میں حج کے بعد رسول اللہ نے ولایت و امامت کا سبق پڑھایا، اور 28 سفر کو رسول اللہ کی رحلت ہو گئی۔ 11 ہجری کو 2 مہینے 10 دن بعد سبق امامت کا یاد نہیں تھا، سب کچھ یاد تھا، امامت بھول گئے۔ نماز یاد تھی، روزہ یاد تھا، حج یاد تھا، زکوٰۃ یاد تھی، بہت سارے سبق یاد تھے، امامت بھول گئے۔ 2 حزبیں جمع ہوئیں، ایک حزب انصار و ایک حزب مہاجرین۔ انہوں نے مل بیٹھ کر رسول اللہ کے فوراً بعد جلسہ کیا، میٹنگ کی، فیصلہ کیا، امامت کے مقابلے میں امام کے مقابلے میں لا کر حاکم بنا کے متعارف کروایا، یہ حاکم ہے تمہارا۔ کسی نے بڑھ کر ہاتھ پہ بیعت کر لی، کسی نے خاموشی سے حمایت کر دی، کوئی بھی تیار نہیں ہوا بات کرنے کے لیے۔ اتنا جلدی قومیں امامت کے مقابلے میں لائی ہوئے نظام کے ساتھ ہو جاتی ہیں، دیر ہی نہیں لگتی۔ امامت کے مقابلے میں لائے، نظام لایا، مان لیا بغیر کسی چون چرا کے، کوئی مجادلہ نہیں ہوا، کوئی مباحثہ نہیں ہوا، کوئی مناظرہ نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، فوراً مان لیا، تسلیم کر لیا۔ اس قدر جلدی امامت سے دور ہوئے۔ لیکن ایک ہستی نے ایسی کوشش کی کہ سبق امامت کا دنیا فراموش نہ کرے۔ وہ ہستی جس نے لقب پایا پہلی مدافع ولایت، وہ پہلی محافظ نظام امامت۔ جب امت دور ہوئی نظام سے، حیرت کی انتہا ہو گئی جناب سیدہ کے لیے۔ امیر المومنین نے بھی تعجب کیا جب امیر المومنین کو بتایا گیا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ امیر المومنین نے تعجب کیا، کہا عجب، مگر ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے اتنے واضح فرامین کے بعد یہ اس قسم کا قدم اٹھائیں؟ بتایا گیا ہو گیا ہے، پارٹی فیصلہ، میٹنگ بھی ہو گئی ہے، فیصلہ بھی ہو گیا ہے، اعلان بھی ہو گیا ہے، اعلان کی حمایت بھی ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ اب رہتا کیا ہے؟ رہتا یہ ہے کہ جو حامل منصب امامت ہے اس کو بھی مجبور کر کے لایا جائے، اس کو بھی لایا جائے، وہ بھی مانے آ کر آئے امیر المومنین کے گھر پر، امام کے گھر پر، صاحب لوائے امامت کے گھر پر، کہ آپ آئیں، آ کر جو نظام ہم نے انوس کیا ہے اس کی تسلیم ہو، اس کے سامنے مانی اس کو، کیوں؟ ورنہ قوم منتشر ہو جائے گی، قوم 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، قوم کو بچانا ہے، چونکہ پارٹی فیصلہ ہو چکا ہے۔ آئے، آ کر دھمکی دی، پہلے للکارا ابو الحسن کو باہر بھیجو۔ جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں اور آ کر سوال کیا، من انتم، تم کون لوگ ہو؟ کیا سیدہ نہیں پہچانتی تھی یہ کون لوگ ہیں؟ بخوبی جانتی تھی کون لوگ، صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، من انتم، کون ہو؟ آج جو جانشینی رسول و صحابت رسول کی بات کرتے ہو، من انتم، تم کون ہو؟ جو بھی ہو، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگے، میرے بابا کے صحابی ہوگے۔ اب میں بتاتی ہوں، انا فاطمہ۔ دروازے کے باہر کون ہو، دروازے کے اندر کون ہے؟ انا فاطمہ، تم بتاؤ تم کون ہو؟ من انتم۔ دوبارہ تکرار ہوا، علی کو بھیجو باہر۔ سیدہ نے جواب دیا، زہرا کی زندگی میں تمہارے ہاتھ علی تک جا پہنچے۔ میں نے بارہا مجالس میں یہ نقطہ وضاحت کی ہے، ایک سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے، بعضوں نے لکھا بھی ہے کتابوں میں، کہ جب مرد گھر میں موجود ہو اور دروازے پہ اس طرح کا منظر ہو جائے تو مرد دروازے پہ آتا ہے، عورتوں کو نہیں بھیجتا۔ تو بی بی آئی کیوں ہے؟ بعضوں نے اس واقعے کے انکار کے لیے یہ دلیل بھیجی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر خدا گھر میں ہو اور زوجہ دروازے پر آ جائے؟ ایسا ہی ہے، سوال اٹھتا ہے، اور یہ سوال اٹھنا چاہیے لیکن جواب بھی سننا چاہیے۔ شیر خدا اٹھے، دروازے پہ آنا چاہا، جناب سیدہ نے بٹھا دیا، اے علی، جب سے رسول اللہ نے رسالت کا اعلان کیا ہے، ولایت کا اعلان کیا ہے، اس دن سے رسول اللہ کے مقابلے میں لوگ آئے ہیں، لیکن میں نے کبھی رسول کو ان کے مقابلے میں نکلتا ہوا نہیں دیکھا۔ جب بھی کسی نے رسول کو للکارا، علی نکلے مقابلے میں۔ کل رسول ولی تھے، آپ ناصر تھے، اب تو رسول نہیں ہے، آپ ولی ہیں، میں ناصر ہوں آپ کی۔ کچھ میدان ولی کے نہیں ہوتے عزیز مائیں، ولی کے نہیں ہوتے۔
کچھ میدان انصار کے ہوتے ہیں، کچھ میدان شیعوں کے ہوتے ہیں، کچھ میدان پیروکار کے ہوتے ہیں۔ اس دن دروازے کے پیچھے زوجہ نہیں کھڑی تھی، ایک ناصرہ کھڑی تھی، ایک ناصر کھڑی تھی۔ اس لیے فرماتی میری زندگی میں تم علی تک جا پہنچو گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ البتہ بی بی جانتی تو تھی کہ پہلے جو خطبہ بی بی نے دیا تھا جا کر مسجد کے اندر، اس خطبے کے بعد بی بی کو تمام حالات سمجھ میں آ گئے تھے۔ خطبہ دینے گئی جب بی بی جا کر بیٹھی مسجد کے اندر، وہ روئی شدت کے ساتھ، اتنی روئی پوری مسجد کو رلا دیا، حتیٰ یہی اشقیاء جنہوں نے غصب کیا تھا یہ بھی رونے لگے، اس قدر درد سے روئی زہرا۔ لیکن جب خطبہ ختم کر کے واپس آئی، رونے کا انداز بہت بدل چکا تھا، بلک بلک کے سسک سسک کے رو رہی تھی، اس شدت سے رو رہی تھی کہ جب واپس گھر میں پہنچی، دروازے میں داخل ہوئی اور علی انتظار کر رہے تھے جناب سیدہ کا، آئی اور آ کر سیدہ اندر نہیں گئی، باہر ہی ریت پر بیٹھ گئی، خاک پر بیٹھ گئی اور رونے لگی، فریاد کر کے رونے لگی۔ علی نے پوچھا زہرا مجھے لگتا ہے حق نہیں دیا گیا؟ سیدہ فرماتی ہیں اے علی کاش ایسے ہوتا، مجھے حق نہ دیا گیا ہوتا، مجھے جھٹلایا گیا ہے، مجھ سے گواہ مانگے جا رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ کے دعویٰ کی سچائی کے لیے گواہ لے کر آؤ۔ سیدہ کو معلوم تھا کس طبقے سے پالا پڑا ہے۔ فرماتی میری زندگی میں تم علی تک جاؤ گے، دھمکی دی جاتی ہے اگر دروازہ نہیں کھولیں گے دروازے کو آگ لگا دیں گے، دھمکی دی، پھر انتظار نہیں کیا، پہلے سے ایندھن جمع کر کے لائے ہوئے تھے، ایندھن جمع کر کے لائے ہوئے تھے، فوراً ایندھن رکھا، آگ لگا دی، دروازے پہ آگ لگی، شعلے اٹھے، دھواں اٹھا، در جلنے لگا، در جلنے کا بھی انتظار نہیں کیا، جلتے در کو ٹھوکر سے گرا دیا، در کا گرنا تھا، پشت در سے آواز آئی الیہ الیہ یا فضا، فضا آجو محسن شہید ہو گئے۔ سب مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ دروازے کی میخ زہرا کے پہلو میں جا لگی، پہلو زخمی ہو گیا، زہرا زمین پہ بیٹھ گئی، گر گئی۔ فضا کو بلایا، فضا قریب آتی ہیں، کہا فضا مجھے اٹھانے سے پہلے اپنا کان میرے قریب لاؤ۔ فضا کان لاتی ہے قریب، فرماتی ہے فضا علی کو معلوم نہ ہونے پائے زہرا زخمی ہو گئی، محسن شہید ہو گئے، کیوں کہ علی کی غربت و تنہائی کا احساس بڑھ جائے گا۔ ایک ناصرہ، ایک حامی مدینے کے اندر، اور وہ بھی زخمی، علی اور احساس تنہائی کریں گے۔ اسی اسنا میں جلتے دروازے کو پھلانگ کر اندر جاتے ہیں اور علی کو لے کر باہر جب واپس آتے ہیں، یہ بڑا دردناک منظر ہے، یہ بہت دردناک منظر ہے۔ شیر خدا کو کیسے لے کر آ رہے ہیں، کس عالم میں لے کر آ رہے ہیں، بس یہاں سے اندازہ لگا لو۔ اس حالت میں لے کر آئے کہ جب علی کو زہرا کے قریب سے گزارا، زہرا کو اپنا پہلو کا درد بھول گیا، اپنے زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھایا، علی کے دامن پہ ڈال دیا اور تھام لیا۔ یہ لعین جس نے علی کو تھام لے کر آ رہا تھا، یہ خود بتاتا ہے، ایک خط میں اس نے دوسرے کو بتایا کہ میں نے کس طرح علی کا دامن چھڑایا زہرا سے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا جب زہرا کا دامن، علی کا دامن زہرا کے ہاتھ میں آ گیا تو میں نے علی کو اپنی طرف کھینچا چند قدم کہ شاید بی بی زمین پہ تھی کہ یہ ہاتھ چھوٹ جائے، لیکن ہاتھ اتنا مضبوط تھا کہ زہرا زمین پر ساتھ کھینچتی چلی آئی، لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں سمجھ گیا یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا، یہ گرفت بہت مضبوط ہے۔ یہ لعین کہتا ہے میں نے دائیں بائیں دیکھا، میرے قبری منفذ کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ کھینچا اور تازیانہ کھینچ کر ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اطہر زہرا کو مارا کہ تازیانے کا لگنا تھا، نیلے زخم کا نشان پڑا، ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہی زخمی ہاتھ علی کی طرف لہرا کر فرماتی ہے علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے۔